جب وہ نوجوان رات کو اپنی بیوی کے قریب جانے لگا تو اسے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ اس کا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا۔ اسے تو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ تو میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ حق نکاح کیا ہے، اب یہ مکمل طور پر مجھ پہ جائز ہے، پھر میرے ذہن میں یہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک خوبصورت نوجوان رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے۔ بچپن سے ہی اس نے یتیمی کے سائے میں پرورش پائی۔ خدا نے اسے انتہائی حسین بنایا تھا، دیکھنے والے اسے دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ بے شک اس کے چہرے پر غربت نے اپنے نشان کندہ کیے تھے، لیکن اس کا حسن ابھی تک اس کی غربت کو مات دیتا آیا تھا اور وہ ابھی تک بے حد خوبصورت تھا۔ جب اس کی شادی کی عمر ہوئی تو ایک امیر کبیر گھروں کے رشتے اس کے لیے آنے لگے۔ امیر گھروں کی شہزادیاں اس کے حسن پر دل و جان سے فریفتہ تھیں اور اسے اپنانا چاہتی تھیں، لیکن وہ نوجوان سوچنے لگا کہ میں تو وہ ہوں کہ کبھی 2 وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے تو کبھی نہیں ہوتی، میں جس سے شادی کروں گا اسے کیسے کھلاؤں گا؟ وہ بیچارہ بہت پریشان تھا۔ ان سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے۔ ایک دن وہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا تھا اور مسجد میں یہی خیالات اس کے ذہن میں چل رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دکھ بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد کر، میرے مسائل کا حل نکال۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کے کندھے پر کسی بزرگ نے ہاتھ رکھا۔ اس نوجوان نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سبز لباس میں نورانی چہرے والا بزرگ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر مسجد میں دیکھا تو اور مسجد میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے، بس ایک وہ بزرگ تھا اور دوسرا وہ خود۔ اس نوجوان نے اٹھ کر اس بزرگ کو سلام کیا تو وہ بزرگ اس نوجوان سے فرمانے لگا تمہیں شادی کر لینی چاہیے، باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بڑا کارساز ہے۔ تم اس طرح کرو کہ کل تمہارے گھر میں جو پہلا رشتہ آئے تم اسی کو منظور کر لو اور اس سے شادی کر لینا، پھر اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا، اور اگر کبھی کوئی پریشانی ہو تو دوبارہ اسی مسجد میں آ جانا، ہم تمہیں یہیں ملیں گے۔ شہزادے نے جب اس بزرگ کی بات سنی تو حیران رہ گیا کہ اسے کیسے معلوم ہے کہ میں ان مسائل میں الجھا ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے جو اس کا دھیان بھٹکا وہ انہی سوچوں میں گم ہوا، لیکن جب اس نے دوبارہ اس بزرگ سے بات پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو بزرگ وہاں موجود نہیں تھا۔ پوری مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی، سو اس نے ارادہ کر لیا کہ اگلی صبح جو میرے گھر میں پہلا رشتہ آئے گا میں اسی کو ہاں کر دوں گا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، وہ نوجوان رات کو جا کر اپنے گھر سو گیا۔ رات کے کسی پہر میں وہ سویا ہوا تھا کہ اس کے گھر کے اوپر سے ایک جن زادی کا گزر ہوا۔ جیسے ہی جن زادی نے اتنا خوبصورت نوجوان دیکھا تو پہلی نظر میں ہی وہ اس پر دل و جان سے عاشق ہو گئی، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس نوجوان کو ضرور حاصل کر کے رہوں گی۔ اس جن زادی نے وہیں درخت پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہیں رہنے لگی اور سوچنے لگی کہ کس طرح میں اس نوجوان کو حاصل کروں۔ اگلے دن صبح سویرے جب نوجوان اٹھا وہ انتظار کرنے لگا کہ اب میرے گھر میں کون آتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ایک غریب بوڑھا شخص
اپنی بیٹی کو ہمراہ لیے اس کے پاس آیا اور اس نوجوان سے کہنے لگا، میں پچھلے کچھ عرصے سے بیمار ہوں بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن مجھے اپنی بچی کی فکر ہو رہی ہے۔ اس شہر میں سب سے غریب ہوں، میں کسی کے گھر اپنی بچی کا رشتہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لوگ مجھے انکار کر دیں گے۔ بڑی امید کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم مجھے انکار مت کرنا۔ میں تم سے اور کچھ بھی نہیں چاہتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری بچی کو ایک سہارا مل جائے، باقی جو اس کے نصیب میں ہوگا وہ اللہ پاک اس کو ضرور دے دے گا اور یہ اپنا نصیب کھا لے گی۔ اس نوجوان نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور وہ بوڑھا اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، لیکن یہ سب کچھ وہ جن زادی اس درخت پر بیٹھ کے سن رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ جس پر وہ دل و جان سے عاشق ہو گئی ہے وہ اس طرح کسی اور کا ہو جائے گا۔ وہ جن زادی سوچنے لگ گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ اس غریب آدمی کے پیچھے چلی گئی اور ان کے گھر میں کسی درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ غریب آدمی جب کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلا تو وہ جن زادی نیچے اتری، اس نے اس غریب آدمی کی بیٹی کو جادو سے قید کر دیا اور خود اس غریب آدمی کی بیٹی کی شکل اختیار کر لی۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھا غریب آدمی گھر آیا تو اس نے یہی سمجھا کہ یہی میری بیٹی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو نصیحتیں کرنے لگا کہ میرے بعد کبھی ناشکری نہ کرنا، اگر کبھی مل جائے تو کھا لینا، نہ ملے تو پھر بھی خدا کا شکر ادا کرنا اور صبر کرنا اور اپنے شوہر کا بھی خیال کرنا، وہ تمہارا مجازی خدا ہے، اس کی خدمت تمہارا فرض ہے۔ وہ جن زادی بھی شریف بنی بیٹھی رہی اور سر جھکا کے ہر ایک بات کو اچھی طرح سنا۔ مقررہ دن پر شادی ہو گئی۔ جب وہ نوجوان رات کو اپنی بیوی کے قریب جانے لگا تو اسے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ اس کا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، اسے تو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ تو میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ حق نکاح کیا ہے، اب یہ مکمل طور پر مجھ پہ جائز ہے، پھر میرے ذہن میں یہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے ان وسوسوں کو جھٹکا اور پھر اپنی بیوی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب ہونے لگا پھر اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی۔ اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آخر کار اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری طبیعت بوجھل ہے، مجھے آرام کی ضرورت ہے اور میں سو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ اگلی رات پھر جب وہ اپنی بیوی کے قریب جانے لگا تو اس کی پھر کیفیت وہی ہو گئی۔ پھر اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ کیا اور سو گیا۔ 3-4 دن مسلسل اس کے ساتھ یہی ہوتا رہا اور وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سو جاتا۔ ایک دن اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اس بزرگ نے کہا تھا اگر کوئی مشکل آئے اسی مسجد میں آ جانا، ہم تمہیں یہیں ملیں گے۔ اب وہ اگلی صبح کے انتظار میں تھا۔ اس نے اگلے روز صبح کی نماز پڑھی اور مسجد میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پھر کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا تو وہی نورانی چہرے والا بزرگ سامنے کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے جھٹ سے اس بزرگ کے قدم پکڑ لیے اور اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اس بزرگ نے نوجوان کو ایک پانی کا پیالہ دیا اور کہا کہ آج جا کر آیت الکرسی پڑھنا اور اپنی بیوی کے ارد گرد ایک دائرہ لگا دینا اور پھر اس پر اسی پانی سے چھڑکاؤ کرنا، تھوڑی ہی دیر بعد تمہیں ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ وہ نوجوان گھر آیا، اس نے آ کر آیت الکرسی پڑھی
اور اپنی بیوی کے گرد ایک دائرہ لگا دیا اور اس پیالے سے پانی اپنی بیوی پر چھڑکنے لگا۔ جیسے ہی پانی کے قطرے اس پر پڑے اس کی حالت غیر ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ اس دائرے سے باہر نہ نکل سکی۔ جب اس نوجوان نے اس جن زادی کی اصل شکل دیکھی تو بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور میری بیوی کہاں ہے؟ تو اس جن زادی نے ساری کہانی اس نوجوان کو سنا دی اور ساتھ میں اس نوجوان سے کہنے لگی، مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری بیوی تمہارے پاس لے آؤں گی اور خود بھی تمہاری جان چھوڑ دوں گی۔ اس دائرے میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کھاؤ، مجھے آزاد کر دو۔ اس نوجوان نے اس جن زادی کو آزاد کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن زادی نظروں سے غائب ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کی اصل بیوی کو لے آئی اور خود دوبارہ غائب ہو گئی۔ وہ نوجوان اپنی اصل بیوی کو لے کر مسجد کے خطیب کے پاس گیا اور گواہان کی موجودگی میں اس لڑکی سے دوبارہ نکاح پڑھایا اور پھر اسے اپنے گھر لے آیا اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔